میں ہمارے پاس یہ اطلاع آئی ہے اور غالباً فوٹیج بھی موجود ہے کہ آپ کی کوئی گاڑی میں سے بگنگ ڈیوائسز نکلی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا ہمیں ایکسپلین تو پڑا کریں. یہ جی جب سب سے پہلے میں شکریہ آپ کو شو میں بلانے کے لیے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ابھی بائی الیکشن ہوا تھا اس میں جو الیکشن ڈے ہے اس کے اوپر انتہا کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا. اور یہ نہیں کہ میں یہ صرف لفظی کہہ رہا ہوں, اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 326 اسسٹنٹ اور پریزائڈنگ آفیسرز کو ٹریننگ دی 3 روزہ, اور وہ پورے ضلع میں سے جہاں جہاں وہ لوگ تھے رینڈملی سلیکٹ ہوئے اور ان کو ٹریننگ دی گئی. لیکن ہم سرپرائز اور شاک ہو گئے کہ کیونکہ جب پریزائڈنگ آفیسرز کا نوٹیفیکیشن آیا تو وہ جو لسٹ تھی 326 کی جن کو تعینات ہونا تھا. اچھا, وہ آپ نے وہیں سے شروع کر دیا. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ عدالت چیف جسٹس صاحب اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک کوئی اطلاع نہیں آئی, عدالتوں کے اندر مداخلت نہیں ہے, تو میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کیا اس کا مطلب کہ 8 فروری کو بھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی یا یہ بائی الیکشن کے اندر بھی کوئی مداخلت نہیں ہوئی؟ تو آپ پہلے ہی اس ٹاپک پہ چلے گئے, پلیز ایکسپلین کیجئے گا اس کو. نہیں تو جسٹ ٹو کمپلیٹ بائی الیکشن کی فیبری 8 کو پر میں آتا ہوں ضرور. تو فیبری 8 کو وہ جو 155 پولنگ سٹیشنز تھے پی پی 54 میں, اور وہ جو 326 لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ان میں سے صرف 6 لوگ جو ہیں وہ اس 155 کے نوٹیفیکیشن میں تھے جنہوں نے پولنگ سٹیشنز پہ پریزائڈنگ افسر بننا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ ادھر ادھر سے, اور پھر وہی جو جن کے لیے وہ سلیکٹ کیے گئے پھر وہ کام ہوا. یہ بدماشوں کے ٹولے جو ہیں باقاعدہ ڈنڈا بردار فورسوں کے ساتھ اور وردی میں سپورٹ کے ساتھ منسٹر صاحب بھی وہاں گھومتے رہے اور ایم پی اے صاحبان بھی اور باقی بھی, اور وہاں پر باقاعدہ جا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پریزائڈنگز کو دوسروں کو موریں لگا کر اور وہاں بیلٹ سٹفنگ کی گئی. تو اس دفعہ پہلے تو فارم 47 کا الیکشن تھا فیبری 8 کا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ فیبری 8 کا الیکشن فیبری 9 کو جیتا گیا, اور یہ تو انہوں نے پھر تردد نہیں کیا فارم 47 کا, انہوں نے کہا کہ ہم فارم 45 کا علاج کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس الیکشن میں یہ کچھ ہوا, اور یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے ساری, اور جو وہاں پر جو کچھ ہوا وہاں پر ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے وائرل بھی کر دی ہیں, شاید آپ نے کچھ دیکھی بھی ہوں, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. لیکن جو فیبری 8 کو ہوا وہ تو الکمال تھا, وہ تو پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا. رائٹ فرام ڈے 1 جب الیکشن شروع ہوا ہے تو پولیس جو ہے وہ باقاعدہ ان لوگوں کے گھروں میں جا کر چھاپے مارتی رہی رات کے 3-3 4-4 بجے رات کی طریقی میں, کہ جو وہاں پر کوئی سامان اچھا پڑا ہوتا تھا, کوئی شیشے کا میز, کوئی فریج یا کوئی ٹی وی اچھا LCD کا, وہ توڑ دیتے تھے بندوقوں کی بٹیں مار کے, اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے بولٹ مار کے, ان کو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آپ مت جانا کسی کیمپین میں اور نہیں کسی کے ووٹ مانگنے آپ نے. پھر انہوں نے ایک نیا کام کیا کہ پیٹرول پمپ جتنے میرے سپورٹر تھے ان کے سیل کر دیے, پھر شادی گھروں کو انہوں نے کہا سیل کر دیں, پھر جو پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان کو جا کے انہوں نے کہا ہم انسپیکشن کرنے آیا, یہ چیز نہیں ہوا, یہ سیل کر دیے. پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ہیں یعنی جہاں جہاں سے بھی کوئی سپورٹ مل سکتی تھی اکنامک سائڈ پہ وہ ساروں کو جو انہوں نے ڈرا دھمکا کے تو بند کر دیا. پھر جہاں پر ہمارے اکٹھ ہوتے تھے, کارنر میٹنگز ہوتی تھی, وہاں پر جا کے ہمارا فرنیچر اٹھا لے, کرسیاں اٹھا لیتے تھے. آپ کی کہانی نہیں ہے, پورے آدھے سے زیادہ پاکستان کی کہانی ہے. وہاں پہ ہر جگہ یہ ہوا اور انتظامیہ کی بالکل بے دریغ بڑی, ہم نے کئی الیکشنوں میں یہ ہوتے دیکھا, مگر یہ ایک نیکسٹ لیول تھا. مگر کیا کریں کہ عدالت کی طرف سے یہ ایک بیان آیا کہ وہ میڈیا سوشل میڈیا تو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور یہ اس کو مداخلت بہرحال نہیں ٹھہرایا گیا, بالکل یہ ہے اس کے اندر. پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کم از کم بتا دیتے کہ یہ سنا ہے آپ کی یہ جو بگنگ ڈیوائسز جو آپ کی گاڑی میں جو ملی ہیں یہ کیا کہانی ہے؟ پہلے میں وہ کمپلیٹ کر لوں جی, کیونکہ وہ دیکھیں نا جو یہ جو مداخلت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. پھر مجھے الیکشن ڈے پہ بغیر کسی رائم اور ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے, حالانکہ اس سے پہلے جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز تھے کچھ اور افسران تھے, ان کو لا کر 2 ماہ سے بٹھایا ہوا تھا ناروال میں, اور پورا ریکارڈ چھان بین کر رہے تھے ٹھیکیداروں کو بلا کے کہ جی ان کے اوپر مقدمہ بنانا ہے کسی نہ کسی طریقے. تو وہ جب نہیں کچھ ملا ان کو, پھر الیکشن میں سارے لوگوں کو جیسے میں نے بتایا ڈرایا دھمکایا انہوں نے, اور مجھے بھی 2-3 دفعہ روک کے چیکنگ کے بہانے کہ جی آپ کو گرفتار کرنا ہے. وہ ساتھ میڈیا ہوتا تھا, پھر وہ نہیں کرتے تھے. تو پھر فائنلی الیکشن ڈے پہ 12 بجے مجھے گرفتار کر لیا.
تو ڈی ایس پی صاحب جنہوں نے مجھے گرفتار کیا انہوں نے بڑی مجھے عجیب کہانی سنائی. انہوں نے کہا کہ 2 شوٹر آئے ہوئے ہیں, آپ کا زندگی خطرے میں ہے, تو ہم تو آئے ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا ٹھہرے بھائی, میں کس لیے آج جاؤں آپ کے پاس, مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ انہوں نے دھکم پیل شروع کر دی, اور وہ جو لوگ میرے ساتھ تھے ان کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ جو پریس والے تھے ان کو بہت مارا پیٹا. اور پریس پورے پنجاب کی جو ہے اس پہ احتجاج انہوں نے کیا, اور پھر آخرکار جو ہے وہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس کی گئیں. اور مجھے جب گرفتار کیا تو وہ پریس والے ظاہری بات ہے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. انہوں نے آپ کی اطلاعیں آئی تھیں کہ آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کے نوجوان صاحبزادے ہیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا, جی تھانے میں بٹھا لیا گیا. جی نیکسٹ ڈے میری وائف کو گرفتار کر لیا, اور میرے 21 سالہ بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا, وہ جو کالج پڑھتا ہے. اور ان کا کیا قصور تھا یا میرا؟ آج تک کسی قسم کی کوئی کارروائی, کوئی FIR, کوئی چیز. صرف اتنی دیر ہمیں پابند رکھا کہ ہم اپلیکیشن نہ دے سکے ری کاؤنٹ کی, کیونکہ ری کاؤنٹ میں ظاہری بات ہے تھیلے کھلتے ہیں, اور تھیلوں میں تو جو رزلٹ ہے ان میں آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. تو وہ بچانے کے لیے جب وہ ایشو ہو گیا, وہ ڈیٹ گزر گئی, پھر مجھے ریلیز کر دیا انہوں نے. تو یہ کچھ ہمیں دیکھنے میں آیا. تو یہ اس طرح سے جب پوری اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے شریف لوگوں کی یہاں یہ ایک مسئلہ ایک اور بڑا چل رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر خود یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ ٹھیک ہوئے یا غلط ہوئے. جاوید لطیف جیسے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت ذرا دھاندلی ہوئی اور ہمیں ہرایا گیا, اور رانا ثناء اللہ گروپ کا نقطہ نظر ہے کہ جناب بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں اور ہم صحیح آ رہے ہیں. پارٹی کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان کی کہ یہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے, تو کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. جی مجھے جو آپ بات کر رہے ہیں ضرور میں نے بھی سنی ہے یہ باتیں, اور یقیناً میرے جو کولیگز ہیں, ہمارے بڑے کلوز ریلیشن شپس ہیں, جب میں نے ان سے پوچھا کہ ادھر کیا آپ کے حلقے میں حالات تھے, تو بیشتر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ادھر بھی اسی قسم کے حالات تھے. اور ایک بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نائفس ایج ہے ایڈمنسٹریشن کی, وہ انہوں نے دکھائی ہے اس الیکشن میں, جو اندر کبھی پیچھے پس پردہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کرتی ہے, وہ بالکل مطلب پھٹ کے سامنے آ گئی, اور سب نے دیکھا. اور یہ نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا, اور جو بائی الیکشن ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ کامنٹ ہے عامر صاحب آپ کی وساطت سے میں بتانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب سے یہ ریفارمز ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے, الیکشن کمیشن بہت پابندی کرتی تھی کہ بائی الیکشنز میں خاص طور پہ کہ کوئی منسٹر جو ہے وہاں جا اپنے اسکواڈ کے ساتھ اور اپنی وہ جو ان کو پولیس ملی ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کر وہاں پر کیمپین نہ کریں, اور لوگوں کو جو ہے نا اورا نہ دیں, انفلوئنس نہ کریں. 2018 کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور اس زمانے میں بھی بالکل جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے کچھ بے ضابطگیاں ہوئیں. مجھے یہ یاد ہے کہ RTI